عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے. اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ بیانیہ بنایا گیا کہ بہت جلد پاکستان شری لنکا کی طرح دیوالیہ ہو جائے گا اور لوگ سڑکوں پہ آئیں گے احتجاج کرنے. اس ملک میں اتنی افراتفری پھیل جائے گی کہ اس کو قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا. نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک. یہ ناپاک ارادے تو پورے نہیں ہوئے. البتہ خیبر پختونخوا میں جہاں گزشتہ 11 برس سے تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس صوبے کو شری لنکا سے کہیں بدتر انجام سے دوچار کر دیا گیا ہے. سوات میں ایک مقامی سیاح کو زندہ جلائے جانے کا واقعہ یوں ہی اچانک کسی افراتفری کے رد عمل کے نتیجے میں پیش نہیں آیا، بلکہ اس تباہی اور بربادی کا اہتمام بہت پہلے سے کیا جا رہا تھا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے یہاں ادھر ہے یا ادھر ہے. نیوٹرل کوئی چیز نہیں. جانور نیوٹرل ہوتا ہے. ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا، ان بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا. آپ نے بہت سبق سکھانا ہے. لوگ ڈرے، لوگ ڈرے، لوگ ڈرے، لوگ ڈرے. تحریک انصاف کی طرف سے سیاسی مخالفین کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو نہ صرف یہاں لا کر بسایا گیا بلکہ ان کی سہولت کاری کی گئی. اس سہولت کاری کے نتیجے میں طالبان کی عمل درآمدی میں اضافہ ہوتا رہا اور ملک کو دہشت گردی کے ایک نئی لہر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا آپ کو یاد نہیں کہ سہیل ایاز نامی ایک چائلڈ پورنوگرافر جسے برطانیہ میں کم سن بچوں سے زیادتی اور ان کی ویڈیوز بنانے کے جرم میں سزا ہو چکی تھی؟ اس کانوکٹ کو تحریک انصاف کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں مشیر تعینات کیا تھا، اور سہیل ایاز جو ان کے آئی ٹی ایڈوائزر بن چکے تھے وہ اپنا دھندا پھر سے کے پی کے میں شروع کر چکے تھے اور ان کی پذیرائی بنی گالا تک تھی. صحت کارڈ کے نام پہ یہاں جتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کی گئی ہے اس کی کوئی دوسری مثال کہیں نہیں ملتی. سونامی ٹری پروجیکٹ میں نرسریوں سے کس طرح چھوٹے پودے لیے گئے اور کس طرح اربوں کی کرپشن کی گئی اس کا بھی کوئی حساب کتاب آج تک نہیں ہے. اس صوبے میں پچھلے 10 سال سے نیب اور اینٹی کرپشن آفس بند ہیں. گزشتہ 11 سال کے دوران خیبر پختونخوا میں نہ تو کوئی نئے تعلیمی ادارے بنے، نہ ترقی ہوئی اور نہ کوئی نیا پروجیکٹ بنایا گیا، مگر پھر بھی صوبے کو کئی ارب روپے کا مقروض کر دیا گیا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور تماشا تو یہ ہے کہ ایک گنڈے بدماش جس پہ ایک 16 سال کی لڑکی کا ریپ کا الزام ہے جسے اس نے نیکڈ پریڈ کرایا تھا، وہ آج اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بن چکا ہے جو 9 مئی کے بعد چھپا ہوا تھا اور جس پہ سیورل ٹیررزم کیسز ہیں. یہ چاہتے تھے کہ پاکستان شری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے. کوشش تو انہوں نے پوری کی تھی پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی. 70 سال میں اتنا قرضہ کسی حکومت نے نہیں لیا تھا جتنا انہوں نے 3.5 سال میں لیا. نہ کوئی پروجیکٹ، نہ کوئی ترقیاتی کام، صرف فوٹو شوٹس اور مفت ہیلی کاپٹر کے جھولے. جس طرح ڈیفالٹ کے بعد شری لنکا میں عوام سڑکوں پہ آئی اپنی حکومت کے خلاف اور پرتشدد مظاہرے کیے، ایسا یہاں نہ ہو سکا. ان کا تو پورا ارادہ تھا کہ اپنے دہشت گردوں سمیت عوام کو سڑکوں پہ نکالے تاکہ وہ مظاہرے کریں حکومت کے خلاف، کیونکہ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو نکالا گیا تھا. جس طرح آئے تھے یہ اسی طرح واپس چلے گئے. شری لنکا میں تو یہ افراتفری اور پرتشدد مظاہرے تاریخ اور ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، اور اب وہاں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے زندگی میں شری لنکا جانے کا پہلی بار مجھے اتفاق ہوا. میں وہاں کی خوبصورتی، مقامی باشندوں کی مہمان نوازی، ان کی خوش اخلاقی دیکھ کر حیران ہو گئی. اتنے ہنسمکھ اور خوش اخلاق لوگ، اتنا برداشت، اتنی ہارمنی، اتنا سکون، چہروں پہ اتنا اطمینان. لگتا ہی نہیں کہ کچھ عرصے پہلے یہاں ڈیفالٹ ہو چکا تھا. دنیا بھر سے، ہر ملک سے وہاں پہ آپ کو ٹورسٹ ملیں گے، اور جس طرح وہ مقامی لوگوں کے ساتھ
ایک ہارمنی میں رہتے ہیں، وہ دیکھ کے یقیناً دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ نے خوبصورتی تو انہیں دی ہے، لیکن خوبصورت دل بھی اور دماغ بھی دیے ہیں ان لوگوں کو۔ دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا۔ اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں، اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ، انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں، وہاں کوئی قتل ہے، یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی، وہ سب پتا تھا۔ لیکن کیا کرتے ہیں، 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں، آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ اس انتشاری ٹولے نے خیبر پختونخوا کو شری لنکا کی طرح دیوالیہ تو کر دیا تھا، مگر کاش یہ وہاں سے مثبت چیزیں بھی مستعار لے سکتے۔ مثلاً وہاں ٹورزم کو فروغ دیا گیا ہے، وہاں کی انڈسٹری جو ان کے جیمز، ان کی پورسلین، ان کی سلک، ان کے کھانے، ان کی اسپائسز، ہر چیز اس ٹریڈ مارک ہے۔ ٹورزم کو فروغ دیا گیا ہے وہاں پہ، مگر یہاں خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کو بڑھا دیا جا رہا ہے۔ Many Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or